کہتے ہیں کہ یہ بچی کو جب ہم رخصت کرتے ہیں، شادی کی ہوتی ہے، بچی رخصت ہو رہی ہے تو قرآن کے سائے میں اس کو لے کے جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ کوئی سنت کے مطابق طریقہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت قرآن یا حدیث میں آئی ہے کہ اس طرح کریں گے تو بچی بہت اچھے انداز سے رہے گی۔ تقریباً شادیوں کے اندر قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، لیکن انجام دیکھ لیں کیا ہو رہے ہیں شادیوں کے۔ تو یہ اصل میں صرف رخصت کرنا ایک رسم ہم نے قائم کر لی ہے، جس کو میں ناجائز تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی مطلب سنت نہیں ہے۔ اس کو کوئی دین کا لازم جز نہ سمجھیں، نہ یہ سوچیں کہ قرآن کے سائے میں لے کے جائیں گے تو پھر بہت ہی زیادہ بہتر مستقبل ہوگا، اور نہیں ہوا تو آپ نے کہا جی کیا فائدہ ہوا قرآن کے سائے میں لے جانے کا، معاذ اللہ الٹا قرآن کے اوپر الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی رخصت کرنا چاہتا ہے، منع بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ یہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی یہ مطلب یہ کہ لازم اور ضروری ہے، نہ اس کے لازمی طور پہ یہ اثرات ہوں گے کہ آئندہ زندگی بہت بہتر گزرے۔ اس کے لیے تعلیم شرع درکار ہے، بچیوں کی اچھی تربیت درکار ہے۔ قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں اور ماں کان میں کہہ رہی ہے کہ بیٹا دیکھنا، ساس کو ذرا سنبھال کے رکھنا اور نندوں کو کبھی غالب نہ آنے دینا۔ آخری تلقینات یہ ہو رہی ہیں بیٹی کو، اور شوہر کے سرا دب کر نہ رہنا، ایک دفعہ دب گئی تو ہمیشہ غالب رہے گا۔ جا کے اپنا جوبن دکھانا، اپنی ماں کو دیکھ، تیرے باپ کو اور تیری دادی کو اور تیری پھپھیوں کو کیسا قابو میں کر کے رکھا ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی بے فکر رہیں، آپ کی سنت پہ بہترین طریقے سے عمل پیرا ہوں گی۔ پہلے دن ہی جوڈو کراٹے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں جا کے۔ تو یہ مطلب یہ کہ تربیت ہم کریں نہیں، دین ہم سکھائیں نہیں، اور رسمی طور پہ دکھائیں جی قرآن کے سائے میں بچی رخصت ہو رہی ہے۔ ان چیزوں پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رخصت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس پر اکتفا کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہماری تمام تر کوتاہیاں، تمام تر تربیتوں میں کمی، تمام تر جو اخلاقی کمزوریاں ہماری بچی میں ہیں وہ اس سائے میں رخصت کرنے کی وجہ سے فنا ہو جائیں گی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔